مریم نواز حکومت نے پنجاب میں رول A17 ختم کر دیا. سروس کے دوران فوت ہونے والے سرکاری ملازم کے بیٹے بیٹی کی بیوی کو سرکاری کوٹے پہ نوکری نہیں ملے گی. کوئی مر جاتا تھا اس کی بیوہ کو گھر چلانے کے لیے نوکری دی جاتی تھی. ہمت کرے یہ حکومت, جو جج ریٹائر ہوتے ہیں ان کو دوسری نوکری ملتی ہے, اس کو ختم کریں. یہ دودھ کے اوپر 20 روپے 100 پہ اور لگا دو, اس سے زیادہ ان لوگوں کی کوئی اوقات نہیں ہے. سر یہ سارا کیا معاملہ ہوا ہے, کتنا ایفیکٹ آئے گا اس پہ؟ بہت شکریہ. دیکھیں, پنجاب حکومت نے, یہ صرف پنجاب حکومت نے کام کیا ہے, پورے پاکستان کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے. اس سے قبل رول 17A کے تحت اگر کوئی سرکاری ملازم اپنی نوکری کے دوران فوت ہو جاتا تھا یا میڈیکل گراؤنڈز پہ کہ وہ اب مزید سرو نہیں کر سکتا, اس کو ریٹائرمنٹ لینی پڑتی تھی, تو اس کی فیملی میں سے اس کا کوئی بچہ, کوئی ایک فرد یا اس کی بیوہ کو ایک جاب دی جاتی تھی. اور وہ کوئی بہت بڑی جاب نہیں تھی, کوئی بہت بڑا عہدہ نہیں تھا, صرف 1 سے لے کے 11 تک کے اسکیل کے دوران اگر کسی ملازم کے بچے یا بیوہ میں وہ صلاحیت ہے کہ وہ کوالیفیکیشن کے اوپر پورا اترتا ہے تو اس کو وہ نوکری دی جاتی تھی. انفارچونیٹلی آج اس کو ختم کر دیا گیا ہے, اور اس کو اس لیے ختم کیا گیا ہے کہ اس وقت کی سرکار یہ سمجھتی ہے کہ یہ لوگ, یہ جو غریب غربا تھے یا جس کے کوئی مر جاتا تھا اس کے بچے کو نوکری یا اس کی بیوہ کو گھر چلانے کے لیے نوکری دی جاتی تھی, یہ اصل میں پاکستان کے خزانے کے اوپر بوجھ ہیں. اس لیے اس بوجھ کو کم کرنے کے لیے اپنی طرف سے اس کو اصطلاحات کا نام دے کر اس کو بہتر کرنے کے لیے انہوں نے اس رول کو ختم کر دیا ہے, تاکہ اب کوئی اگر بندہ مر جاتا ہے اور وہ بیچارہ کوئی چھوٹی موٹی نوکری میں سرکاری میں ہوتا ہے تو اس کا کوئی بیوی بچہ, اس کی بیوہ, اس کے بچے وہ کسی نوکری کے اہل نہ رہیں, ان کو وہ اپنے آپ پہ گزارا کریں یا پھر وہ بھوک سے مریں یا وہ کوئی اور طرح کا کوئی کام کو رستہ اختیار کریں. پہلی حالات اتنے خراب ہیں پاکستان میں, مہنگی بجلی اور جو لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی اور جو سارا معاملہ چل رہا ہے, یہ رول بنا کب اور پہلے بھی ایسے کوئی فیصلے کیے گئے کہ اس رول کو ابولش کیا گیا ہو؟ 1974 کے یہ رولز ہیں نا جو, اس میں یہ 17A ہے. اس سے پہلے بھی کئی دفعہ اس کے اندر کچھ چینجز آئے. اس سے پہلے کئی دفعہ کسی کو وہ دے دیتے تھے یہ حق, پھر وہ لوگ جو جن لوگوں کو حق نہیں ملتا تھا وہ عدالتوں میں جاتے تھے. کئی دفعہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلوں کی وجہ سے بھی اس کے اندر کچھ چینجز آئے. اس سے قبل جو ایک انٹرم حکومت تھی, جو بظاہر انٹرم تھی لیکن کافی لمبی ساری حکومت تھی, محسن نقوی صاحب والی, اس نے بھی اس کے اندر ایک چینجز وہ یہ لے کے آئے تھے کہ جو لوگ اب 17A کے تحت نوکری لیتے ہیں ان کو 17A کے تحت نوکری دینے کی بجائے جو ایک کمپنسیشن ہوتی ہے, جب بندہ کو فوت ہو رہا ہے سرکاری ملازم, اگر اس کی کوئی 20 یا 30 لاکھ روپے بن رہی ہے تو اس کو 1 کروڑ روپیہ تک بڑھا کر اس کی فیملی کو کمپنسیشن دے دی جائے, اور 17A کو ختم کر دیا جائے تاکہ وہ نوکری نہ مانگے بلکہ وہ ایک بڑی کمپنسیشن لے کے اگر اپنا کوئی کام کرنا چاہتا ہے اس کو استعمال کر لے. لیکن اس دفعہ یہ جو ہے نا وہ پچھلی ساری امینڈمنٹس کو بالکل رونتے ہوئے اس سے بالکل ایک ڈیفرنٹ امینڈمنٹ ہوئی ہے کہ اس کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا, جس کی وجہ سے میں ذاتی طور پر دیکھ رہا تھا چیزوں کو کہ نہ کسی سٹیک ہولڈر سے بات کی گئی ہے, نہ کسی کو اعتماد میں لیا گیا ہے, نہ ان ملازمین میں سے کسی یونین کو بلا کے ان کے ساتھ اس کو کنسلٹیشن میں کہ ان کو اس کے بدلے اس کے لیے اس سے کیا بہتری آئے گی, اس سے کیا امپیکٹ پڑے گا کہ اب لوگوں کو دودھ فری ملنا شروع ہو جائے گا, دودھ کی نہریں جو ہے وہ لاہور کی نہر دودھ میں شفٹ ہو جائے گی, لوگوں کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے, کسی کے گھر بجلی نہیں جائے گی, غریب بندے کے لیے راشن فری ہو جائے گا. کوئی ایسی چیز ان لوگوں کو بتا دیتے, لوگوں کو سمجھا دیتے کہ جی اس سے یہ فائدہ ہوگا اس لیے ہم اس کو ختم کر رہے ہیں, تو ایسا کچھ نہیں ہوگا. رول ڈیمولش کرنے سے تو غریب کو ہی نقصان ہوگا. آپ 1 سے 17 تک, 1 سے 11 اسکیل تک جو بھی کام کر رہا ہے وہ غریب ہی ہے. تو دیکھیں, اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ آپ کے یہ جو دوسری نوکریاں, اس طرح کی نوکریاں سرکاری جو ہیں وہ بوجھ ہیں, تو ہمت کرے یہ حکومت. سب سے پہلے یہ ہمارے جو جج ریٹائر ہوتے ہیں ان کو دوسری نوکری ملتی ہے, ہمارے جرنیل ریٹائر ہوتے ہیں ان کو دوسری نوکری ملتی ہے, ہمارے بیوروکریٹ ریٹائر ہوتے ہیں جو بڑے CSS کر کے آئے ہوتے ہیں, قوم کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں, وہ جب ریٹائر ہوتے ہیں جو ان کو نوکریاں مل رہی ہیں نا بار بار, اس کو ختم کریں. اس کو بھی ختم کرنے کی ہمت نہیں ہے تو کم از کم یہ کر لیں کہ جو بندہ ایک جگہ سے پینشن لے رہا ہے اور اس کو پھر نوکری دے کر تنخواہ دی جا رہی ہے, اگر اتنی جرت, اتنی ہمت, اتنا عوام کا دکھ درد ہے آپ کے دل میں, تو پھر سب سے پہلے آپ ختم کریں اس کو, ہمت کریں, آگے بڑھیں. کہہ رہے ہیں کہ جو ججز, جو جرنیل جو CSS کرنے کے بعد جو ہوتے ہیں بیوروکریٹس, ان کو پینشن بھی ملتی ہے اور وہ اگلی نوکریوں پہ بھی تعینات ہو جاتے ہیں. بے شمار ایسے لوگ ہیں, اور یہ ایک دفعہ نہیں 50 دفعہ مدعا اٹھا ہے پارلیمنٹ کے اندر,
لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوئی ان کو چھیڑنے کی, کسی کی جرت نہیں ہے. ابھی آپ اٹھائیں لاہور ہائی کورٹ کی ویب سائٹ سے آپ چیک کر لیں کتنے ججز ریٹائر ہوئے ہیں, اس میں سے کتنے کہیں کون سی نوکری کے اوپر اپنی دوبارہ نوکری کر رہے ہیں, لاکھوں کی ملینز کی سیلریز والی نوکری کر رہے ہیں. اور آپ صرف جا کے گورنمنٹ آف پنجاب سے کسی گورنمنٹ آف پنجاب کے نمائندے کا انٹرویو کریں, اسے پوچھیں کہ کیا آپ نے اس کو پینشن دینی بند کر دی ہے جتنی دیر وہ نئی نوکری کر رہا ہے. جرت نہیں ہے ان کی پینشن بند کریں, بالکل جرت نہیں ہے, کیونکہ وہ ان لوگوں کے بالکل اوپر ہیں. یہ جس کام کو جس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم غریبی ختم کرنے کے لیے, مجھے جو سمجھ آ رہی ہے انہوں نے طے کیا ہوا کہ غریبی ختم ہونی نہیں ہے, غریب ختم کرو, مکاؤ, نہ رہے گا غریب, نہ رہے گی غریبی, یہ رولا ہی ختم ہو جائے گا آہستہ آہستہ. یہ لوگ جو ہے, اب یہ کون لوگ ہیں, یہ چھوٹے ملازم, ان کی تنخواہ لاکھ کے اندر ہے. وہ بنگلہ دیش میں احتجاج ہوا ہے کوٹے کو ختم کروانے کے لیے کہ سرکار کے نوکری کے اندر سے تو نہیں متاثر ہوئے یہ سارا معاملہ, انہوں نے کچھ اور ہی اس کا شاید لے لیا ہے. حکومت وہاں سے تو نہیں متاثر 100% لگ یہ رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ شاید وہ جو آگے موومنٹ چل رہی ہے وہ کہیں بنگلہ دیش والے ادھر نہ آ جائیں اور یہاں آگے موومنٹ نہ شروع کر دیں, اس لیے ہم پہلے اپنے سرکاری ملازموں, وہ جو ماڑے ملازمین ہیں ان کا کوٹا ختم کر دیں, جن کے بچوں کو 1 سے 11 تک کو نوکری کی. جونیئر کلرک میں نے بہت زیادہ لوگ نہیں دیکھے جنہوں نے اپنے والدین کی وفات کے اوپر یا کسی بیوہ نے کوئی 17ویں اسکیل کی نوکری لی ہو. یہ 17ویں اسکیل تک 16ویں اسکیل تک نوکری ملتی تھی. سرکاری ملازم جو سروس کے دوران فوت ہو جاتے تھے تو ان کے سرکاری کوٹے پہ صرف 11 اسکیل تک ہی ملتی تھی, آگے نہیں ملتی. اس میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو 1 سے 11 تک ہے نا, اس میں انہوں نے کوئی فارمیلٹیز نہیں فالو کرنی. اگر وہ بندہ ڈیزرو کرتا ہے, مطلب 1 سے 11 تک کے لیے, وہ کہتے ہیں 11ویں اسکیل کے لیے کوالیفیکیشن ہے انٹر, اگر وہ ان کا بچہ یا ان کی بیوہ انٹر پاس ہے اور وہ اس کی اہلیت پوری کر رہا ہے اس جاب کی, تو بغیر کسی فارمیلٹی کے ڈائریکٹلی آپ نے اس کو بھرتی کر لینا, اس کو سرکاری ملازم بنا دینا. اس سے اوپر اگر آپ جائیں گے تو پھر بھی ان کو ایک فائدہ تھوڑا یہ ملتا تھا کہ آپ کو 10 نمبر اضافی دیے جاتے تھے. جو بھی آپ اپنا پروسیس پورا کریں گے, ایون پبلک سروس کمیشن کے تھرو بھی آئیں گے, تو آپ اپنا ٹیسٹ انٹرویو وغیرہ سارا کچھ خود ہی کریں گے کلیئر, لیکن اس میں جو ایگریگیٹ بنے گا اس کو بھرتی کرنے کے لیے ان نمبرز میں 10 نمبر کا اضافہ کر دیا جائے گا اس گراؤنڈ پہ کہ چونکہ اس کا جو وارث تھا, چونکہ جن کا جو بھی سربراہ تھا وہ فوت ہو چکا ہے سروس کے دوران, اس لیے 10 نمبر اضافی دیے جائیں گے. یہ بہت غریب پہ آ رہا ہے تو اس کی کیا آؤٹ پٹ آئے گی, کتنا یہ افیکٹ کرے گا ہماری پہلے جو قوم پیسی ہوئی ہے مہنگائی کی چکی میں. دیکھیں میں ذاتی طور پر صاحب یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ حکومتیں ہمارے اندر سے بنتی ہیں, عوام اپنے نمائندوں کو منتخب کرتی ہیں, یہ کوئی ڈفرینٹ چیز نہیں ہے کہ ڈفرینٹ لوگ نہیں ہیں, یہ ہمارے میں سے ہوتے ہیں. اور یہ صرف ہم اپنے اندر سے کچھ لوگوں کو چن کے یہ مینڈیٹ دیتے ہیں کہ آپ سارے لوگ بیٹھ جائیں اور فیصلہ کریں کہ ہم سب نے کیسے رہنا ہے, کیسے. پنجاب میں ہوتا ہے یا باقی صوبوں پہ بھی ہوتا ہے یا پاکستان وفاقی سطح پہ بھی ہوتا ہے؟ نہیں, ابھی تک یہ وفاق میں نہیں ہے. یہ رول 17 پنجاب کے سول سرونٹ رول جو تھے ان کے اندر انہوں نے صوبوں میں نہیں, باقی میں اس طرح نہیں, یہ باقیوں کے اپنے رولز ہیں, ان کے اندر ہے ایسی پروویژنز ہیں کہ ان کے بندہ فوت ہوتا ہے اس کی کمپنسیشن, اس کی باقی چیزیں, وہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. یہ جو تبدیلی آئی ہے یہ صرف پنجاب کے اندر آئی ہے, یہ باقی جگہوں پر ابھی اس طرح کی کوئی تبدیلی سننے کو نہیں ملی. پینشن کی اصلاحات کے بارے میں سنا ہے کہ پینشن کو وہ کم کر رہے ہیں, پینشن کے لیے ایک طریقہ کار جو ہے وہ اس کو ڈفرینٹ کر رہے ہیں, اس کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. غریب کا پاکستان نہیں ہے, یہ صرف طاقتور کا پاکستان. آپ اگر تھوڑا سا گوگل کریں نا تو آپ کو اسحاق ڈار جو اس وقت ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں, پاکستان مسلم لیگ نواز کے بہت خاص ہیں, وزیر خزانہ رہ چکے ہیں, پارلیمنٹ کی فلور پہ وہ کہہ چکے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے ہمیں یہ جو سرکاری ملازمین بیوروکریٹس جو 2 دفعہ پینشن لے رہے ہیں, 2 پینشنیں, 2 تنخواہیں, اس طرح کا اگر کچھ ہے تو ہمیں اسے ختم کرنا چاہیے, لیکن کر نہیں سکے. اتنے مضبوط ہیں وہ لوگ, اور یہ جتنا کچھ کر سکے ہیں, یہ دودھ کے اوپر 20 روپے 100 پہ اور لگا دو تاکہ 200 والا دودھ 240 کا ہو جائے, اس سے زیادہ ان لوگوں کی کوئی اوقات نہیں ہے.